حضرت علامہ مولانا غلام عباس خیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر تمام معززین ذمہ داران رسول اللہ پاکستان، میرے بابا جی کے وہ سارے شہر جو یہاں سامنے تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس پاکستان میں حقیقی طور پہ نظام مصطفیٰ کو تخت پہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ ایک شکوہ میں پریس کے بھائیوں سے ان کے دروازے پہ آگے کر رہا ہوں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف، پاکستان کی نظریات اور پاکستان کی نظریاتی حدود سے لے کے پاکستان کی فکری حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں تک وہ چار قدمے لے کے یہاں پہ اگر نمودار ہوں تو ہر طرف سے جناب بڑی بڑی گاڑیاں اور کیمرے جناب اس اینگل سے اس اینگل سے تصاویر دکھانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور آپ کے دروازے کے اوپر ہزاروں رسول اللہ کے غلام پاکستان کے وارث یہاں پہ آگے کھڑے ہیں، اور مجھے ابھی تک کوئی بڑا میڈیا گروپ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے نکلے ہیں، ہم آپ کے خاندان کے لیے نکلے ہیں، ہم آنے والی آپ کی نسلوں کے لیے نکلے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ اشرافیہ سے یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ملک بچائیں گے تو آپ جاگ جائیے، اگر آپ پی ڈی ایم سے یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہیں تو آپ بیدار ہو جائیے، آپ بیوروکریسی سے، آپ اسٹیبلشمنٹ سے توقعات لگا کے بیٹھے ہیں تو آپ بیدار ہو جائیے۔ یہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے یہ سب سے لالی پرچم جو لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو پاکستان کے مامے بنتے ہوئے حب الوطنی کے اظہار کے لیے انہوں نے اس کو لٹکایا ہے، یہ سامنے دیکھیے، آپ سب اس کو کیمرے میں اس کو کیپچر کیجئے۔ یہ پرچم لیرو لیرو ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، ان کی گاڑیاں پرانی ہوں تو فوراً رات و رات بجٹ پیش ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں جی نئی گاڑیاں آنی چاہیے۔ یہ منسٹر صاحب کی شایان شان نہیں ہے، اور اس پاکستان کے علم کی جناب اعلیٰ جب یہ سبزی، اس کا سبزہ آنکھوں کے سامنے اس کا سبز رنگ مات پڑ چکا ہے، اس کی سفیدی جو ہے وہ گردآلود ہو چکی ہے، تو اس کی دنیا کے سامنے خوشنمائی کے لیے ان کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جس پرچم کو لہراتا ہوا دیکھ کر دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس پرچم کے لیے کچھ نہیں کر سکے، وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ اس پاکستان کے لیے اور اس پرچم کو پوری دنیا کے سامنے سر بلند کرنے کے لیے اگر کوئی میدان میں نکل سکتا ہے اور نکلا ہے تو محمد عربی کے یہ فقیر ہیں جو کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، ہم نے کفایت شعاری مہم شروع کی ہے تو یہ صرف اور صرف اسمبلی میں 2 مہینے کے لیے یا 2.5 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے بیٹھنے والوں کے لیے کفایت شعاری ضروری نہیں ہے۔ یہ گریڈ 16 سے اوپر تک تمام جتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھنے والے ہیں، وہ بیوروکریسی میں ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، وہ فوج میں ہوں، وہ ججز ہوں، وہ جتنے مرضی کوئی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، یہ قانون سب کے لیے لاگو ہو۔ آپ کریں ملک میں دیکھیں پھر برکتیں کیسے آتی ہیں۔ جہاں پہ انصاف، یہ تو اب تحقیقات ہونی چاہیے نا، جہاں پہ انصاف ایک ٹرک کے اوپر جناب تبدیل ہو جاتا ہو اور پھر پوری قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہو، جہاں پہ ججز کے نزدیک ایمانداری سے زیادہ عمرانداری اہمیت اختیار کر جائے، پھر آپ ہم سے یہ توقعات رکھیں کہ ملک میں بہتری آئے گی۔ اور یہ اگلی بات کروں کہ یہ تقریر فاروق الاسد کی ذاتی ہے، اس حصے کو جتنا بھی میں آپ سمجھ لیں کہ اس کے تمام رد عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں، میری تحریک کا، میرے ساتھیوں کا یا کسی کا بھی میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، اس پاکستان میں اسی وقت بہتری آئے گی جب پاکستان کی اسمبلی سے لے کے پاکستان کے سپریم کورٹ تک فیصلے اسی طرح ہوں گے جس طرح محمد عربی کا دین کہتا ہے۔ اور میں
بڑی کرسی پہ بیٹھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ نام اگر آپ کا اچھا ہے تو کردار بھی اپنا اچھا بنائیے. خاص طور پہ اپنے ملک کے چیف جسٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کسی نے کہا تھا محمد یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے, اگر وہ یہ نہ کرے تو بہتر ہے, یہ کرے تو بہتر ہے. تو آپ نے جناب میں آ کے فرمایا کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں لڑکا ہے محمد, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ نے اس لڑکے کو بلایا, فرمایا سن لڑکے, یا اپنا نام بدل لے یا اپنا کردار بدل لے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب, آپ بھی اپنا نام بدل لیں یا اپنا کردار بدل لیں. یہ کل کی بات ہے. ہمارے امیر محترم جس وقت جناب اعلیٰ پابند سلاسل تھے, بے گناہ جب پابند سلاسل تھے, آپ کے سپریم کورٹ میں کیس آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کے دائیں بائیں بیٹھنے والے اعجاز الحسن صاحب کہتے ہیں 2 مہینے کی پیشی دے دو. اور جب خان صاحب کی باری آتی ہے اور آپ کے وکیل کہتے ہیں جی 8 دن کا ٹائم دیں, ہم آپ کو اس کے سارے کرتوت بتاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, شام تک تم ساری چیزیں لے کے آ جاؤ. حضرت صاحب اتنی بابرکت اگر آپ کو یہ شخصیت لگتی ہے تو پھر آپ اتنی بڑی کرسیوں پہ کیوں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کو گھر لے جائیں, برکت کے لیے اس کو دیکھا کریں, اس کو چوما کریں, اس کے قدم چوما کریں. لیکن یاد رکھیے اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو یہ کون حق دیتا ہے؟ کوئی حق نہیں دے سکتا کہ آپ ایمانداری کے فیصلے کی بجائے عمرانداری کے فیصلے کریں, یا آپ نواز شریف کی مرضی کے فیصلے کریں, یا آپ زرداری کی مرضی کے فیصلے کریں, یا آپ بلاول کی مرضی کے فیصلے کریں, یا پرویز مشرف کے جتنے بھی عمائدین اس کے دور میں اس کے چمچہ خور رہے ہیں, یا جنرل باجوہ کے چمچہ گیر رہے ہیں, یا فیض حمید کے چمچہ گیر رہے ہیں, آپ ان کی بات کریں گے. آپ کو اس چیز کے پیسے نہیں ملتے, آپ کو اس چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. باقی کبھی آپ کو موقع ملے عمران خان کے اور یہ پی ڈی ایم کے دنگل سے اس کے اوپر سموٹو لینے سے, تو 13 لاکھ سے زیادہ کیس ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ. آپ اس کی طرف بھی نظر فرما لیجئے. اس وقت بھی ہزاروں موت کی قید کی سزا, ان کی رحم کی اپیلیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, ذرا ان پہ بھی نظر کر لیجئے. جب تک شاید آپ کو فرصت ملے گی تب تک کتنے بے گناہ پھانسی لگ چکے ہوئے ہوں گے. یہ 2-4 سال پرانی بات ہے کہ بہاولپور کے اندر 2 سگے بھائی جن کی رحم کی اپیل جناب سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھی, تو پھر جج نے دیکھا, کہا کہ کیس کے ظاہری خد و خال سے لگتا ہے کہ یہ دونوں بے قصور ہیں, ان کو بری کیا جاتا ہے. جب ان کی بریت کا فیصلہ سنایا گیا تو پتہ چلا انہیں پھانسی لگے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر آنے کی ضرورت ہے, ججز کو اپنی حدود کے اندر آنے کی ضرورت ہے, پارلیمنٹیرین کو اپنی حدود کے اندر آنے کی ضرورت ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عزت باجوہ اور ایکسٹینشن باجوہ کے لیے عمران خان اور پی ڈی ایم اس طرح ہو جاتی ہے, اور غریب کو ریلیف دینے کے لیے کوئی مشرق کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی مغرب کی طرف بھاگ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ سارے کھانے کے لیے اکٹھے ہیں, ایک جیسے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. میں نے کہا کھاتے ہوئے 5 ایک جیسی ہو جاتی ہیں, ویسے سائز الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو پھر سارے یوں ہو جاتے ہیں. پھر پی ڈی ایم بھی ویسے ہو جاتی ہے, پھر خان صاحب بھی ویسے ہو جاتے ہیں, پھر ان کو لانے والے اور پیچھے سے اشارے کر کے لڑانے والے بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس بڑی ہو چکی, آج یہ قوم بھوک سے بلبلا رہی ہے. خدا کا خوف کریں, اس قوم کے اوپر رحم کریں. کبھی آپ کی بیٹی بھی 10 کلو کے سستے آٹے کی خاطر کسی ٹرک کے پیچھے دوڑی ہے, کبھی آپ کا بابا بھی 10 کلو آٹے کی سستی لائن میں لگ کے جناب دل کے دورے سے مرا ہے. جب آپ نے یہ حالات دیکھے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ کیا ہے کہ قوم کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. اس قوم کی تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے, وہ محمد عربی کا دین ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟